سورة البقرہ آیات 204 سے 210 لیسن 30 ایکسپلینیشن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ لاسٹ ٹائم پریویس لیسن میں ہم نے آیت 203 تک پڑھا تھا، تو آیت 203 میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ان گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ تفسیر اس میں جو بتائی گئی وہ یہ تھی، یہ آیت حج کے دنوں ایام تشریق کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مخصوص دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اگر کوئی جلدی واپس آ جائے 2 دن میں یا کچھ دیر اور رک جائے 3 دن تو دونوں جائز ہے، لیکن شرط ہے تقویٰ کی کیفیت ضرور ہونی چاہیے، یعنی دلی طور پر خاص، یعنی اللہ کے ڈر کے لیے یہ کام کیا جائے۔ پھر آیت 204 سے 205 آ جاتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ۔ یہاں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو باتیں بڑی اچھی کرتا تھا، خود کو مخلص ظاہر کرتا تھا، مگر حقیقت میں بہت بڑا جھگڑالو اور فساد کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کھیتیاں اور نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کو یہ سب ناپسند ہے۔ پھر آیت 206 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ، یعنی جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، جب ایسے شخص کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ غرور میں آ جاتا ہے اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے مزید گناہ کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کہ اخنس بن شریک تھا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ یہ شخص بظاہر بڑی نرم اور اچھی باتیں کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایمان اور خیر کی باتیں کرتا تھا، مگر پیچھے جا کر فساد پھیلاتا اور نقصان کرتا۔ جب اسے نصیحت کی جاتی تو وہ غرور میں آ جاتا اور مزید ضد کرتا۔ پھر آیت 207، اور یہ پچھلی جو بات ہے یہ مطلب یہ ہر ایک شخص کے بارے میں بیان ہوئی ہے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس شخص پر نازل ہوئی تھی، لیکن اب بھی یہ جو بھی انسان ایسی جس میں یہ چیزیں خصلتیں ہوں گی وہ اس سب پر لاگو ہوگی۔ پھر آیت 207 آ جاتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي۔ اس کے مقابلے میں ایک اور انسان ہے جو اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے، سب کچھ اپنا دے دیتا ہے اللہ کے رضا کے لیے۔ اللہ ایسے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ پھر آیت 208 آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں کافۃ، پورے کے پورے۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آیت 209 آ جاتی ہے، فَإِن زَلَلْتُم، بس پھر اگر تم متزلزل ہو جاؤ، یعنی تمہارے قدم اس سے ڈگمگانے لگے جب تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اگر واضح ہدایت آ جانے کے بعد بھی تم بھٹک گئے تو یاد رکھو کہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ پھر آیت 210 یعنی 210، هل ينظرون الا ان ياتيهم، هل کیا ينظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر ان ياتيهم یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت۔ کیا ہے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے سامنے آ جائے یا فرشتے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، یعنی ہدایت آئے یا پھر اللہ کا عذاب آ جائے، حالانکہ وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ جب ایسا وقت آ جائے تو پھر توبہ کا موقع ختم ہو جاتا ہے، آخرکار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ خلاصہ اس کا ہے اللہ کا ذکر اور تقویٰ سب سے اہم ہے۔ منافق لوگوں سے ہوشیار رہیں، مکمل اسلام پر عمل کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی خطرناک ہے، آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلے دیکھیے نیکسٹ سبق پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ وہ شخص ہے جو کہ مطلب تعجب کرتا ہے، قَوْلُهُ اس بات پر، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من وہ شخص بھی ہے، یعجبک جو کہ مطلب جس کو خوش کر دیتی ہے، قولہ بات اس کی، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ اور گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ علی پر، ما جو فیہ اس میں قلبی ہی اس کے دل میں ہے، وہ اور وہ الدو
بہت خصام سخت جھگڑالو ہے، اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، یعنی تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے، دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر یعنی اپنے دل میں اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا، اور جب تولا، جب تم پھر جاؤ، سعی کوشش میں، فی الارض زمین میں، لیفسدو تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلکا اور ہلاک کرے، حرثا کھیتی، والنسل اور جانور، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب پسند فرماتا فساد کرنے والوں کو۔ اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، یعنی جب پھر جاتا ہے تولا، سعی تو وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، سعی تو پھر وہ کوشش کرتا ہے زمین میں کہ وہ فساد کر دے، اب وہ فساد کسی بھی طرح اس سے ہو سکے وہ کر دیتا ہے، اور ہلاک کرتے ہیں ان کی کھیتیوں کو اور جانوروں کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا کسی بھی جھگڑالو یا فساد کرنے والے انسان کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَإِذَا، اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہو اس کے لیے، اتقوا اللہ کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اخذتہ پکڑتی ہے اس کو، عزت، بالاسم یا پھر غرور، جو عزت کا مطلب یہاں پہ غرور کے نام پر مطلب اکڑ، غرور، حسد، یہ بڑی ساری چیزیں، غرور، تو اس کو بالاسمی گناہ کے ساتھ، فحسبہ بس کافی ہے اس کو، جہنم، ولبئس اور البتہ برا ہے، مہاد بچھونا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کرو تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو، یشری مخالفت کر یا خرید لے، یشری بیچتا ہے، نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، ایک رضا چاہنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف مہربان بالعباد اپنے بندوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اور کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لے آئے ہو، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فی السلم سلامتی کے ساتھ، کافتاً سارے کے سارے، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی اختیار کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم داخل ہو اسلام، فی السلم اسلام میں، کافتاً پورے کے پورے، اور تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اب پورے کے پورے، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ دیکھو یہ پیچھے والے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو کہتے، کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی جان کا سودا کر دیتے ہیں، یعنی اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، یا ہم جیسے لوگ نہیں ہو سکتے، اللہ ہمیں توفیق دے کچھ اچھے اعمال کرنے کی۔ لیکن یہ ان لوگوں کی بات ضرور ہے، جیسے جو صحابہ کرام تھے، اور جیسے حضرت بلال حبشی تھے، انہوں نے کس طریقے سے اللہ کی توحید کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی، انہیں کفار لوگ کتنے زیادہ اذیت دیا کرتے تھے، انہوں نے کتنی اذیت کے باوجود، سب کو ہی پتہ ہوگا حضرت بلال کا واقعہ، ڈیفرنٹ ٹکڑوں میں ہمیں ہر جگہ مل جاتا ہے،
اور ہم بہت زیادہ مطلب سنتے ہیں انہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے انسپائر ہونے کی انسپائریشن حاصل فرمائے اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم بھی اللہ کی توحید پر برقرار رہیں، ہمارا ایمان مکمل رہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر تم داخل ہو جائے پوری کی پوری ہی اسلام میں، اور نہ تم شیطان کی قدموں کی پیروی کرو۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیار سے جو نصیحت کرتے ہیں وہ والی بات ہے کہ تم داخل ہو جاؤ اب پورے کے پورے اسلام میں، اور نہ تم پیروی کرنا شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے خلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِن بس پھر اگر زللتم تم لوگ مطلب زللتم کا مطلب ہوتا ہے ڈگمگا جانا۔ فَإِن بس پھر اگر زللتم تم ارے پاؤں پھسل جائیں، یا زللتم تم ڈگمگا جاؤ، من بعد اس کے ما جاءتکم جو آئے تمہارے پاس بینات واضح نشانی، فعلموا تو بس جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب حکیم اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ هل کیا ينظرون تم منتظر ہو اس بات کے، الا مگر ان یہ کہ یاتیہم آئے تمہارے پاس اللہ اللہ تعالیٰ فی ظلال بادلوں کے سایہ، فی ظلال سایوں کے ساتھ، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ و فرشتے، وقضی الامر اور کام تمام کر دیا، یعنی قضیہ کر چکے امر و کام، وَإِلَىٰ اور طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ترجع الامور تمام کاموں کو لوٹنا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے تمہارا؟ سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک الحمدللہ آج ہمارا دوسرے پیرا جو تھا وہ آدھا ہو چکا ہے۔ اچھے طریقے سے یہاں تک سبق یاد کریں، میں نے تھوڑا پڑھایا تھا کہ آپ جلدی اور اچھا یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔